السلام علیکم اویس یاسین بھائی، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ حالانکہ بہت مصروف رہتے ہیں، تو میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا، آپ سے ٹائم مانگ رہا تھا، تو آپ جب بھی پوچھیں آپ کہہ رہے ہیں جی میں تھوڑا سا تحریک کا کام کر رہا ہوں. تو آج ماشاءاللہ آپ نے ٹائم دیا، میں آپ کا دل سے مشکور ہوں. تو اویس یاسین بھائی، آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی طرف سے آل سپورٹ ونگ کے امیر ہیں میرے خیال میں، ایسے ہی ہے نا؟ جی اچھا، یہ بتائیں کہ آپ تحریک لبیک میں کب سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ آپ کو کس چیز نے متاثر کیا، آپ اس میں کیوں آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب غازی ممتاز حسین قادری صاحب کا شہید کیا گیا، ان کا جنازہ تھا، میرے علم میں نہیں تھا، میں اسی اپنے کمرے میں تھا جو یہ میرا آفس بنا ہوا ہے. تو میرے ایک ماموں تھے، وہ گاؤں سے آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے چلنا جنازے پہ. میں نے کہا کس کے؟ تو اس نے کہا غازی ممتاز حسین قادری صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے. تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، شوق لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور جو اس کے حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو عاشق رسول اور کلمہ گو مطلب ہیں اور عاشق رسول کہتے ہیں. تو میں پھر یہاں سے ان کے ساتھ گیا. ہم وہاڑی چوک پہ آ کے تمام ٹرانسپورٹ بند تھی حکومت کے کہنے پہ، لیکن پھر بھی الحمدللہ کچھ عاشقان رسول آئے تھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے جنازے پہ چلے گئے. وہیں سے میں نے بابا جی خادم حسین رضوی اور یہ سارے جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے عاشقان رسول ہیں ان کو فالو کیا. اس کے بعد تحریک بنی اور پہلے دن سے میں ہوں الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ، زبردست. اچھا، اس کے بعد یہ بتائیں کہ اگر ہم نے کسی نئے بندے کو تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میں دعوت دینی ہو تو ہم کس طرح کے ان کو دلائل دیں کہ وہ متاثر ہو کے تحریک میں آ جائیں؟ کیونکہ لوگ آج کل جو ہے نا، یہ دنیا کے مطلب جو آج کل لبرلزم چل رہا ہے، یہ جو ماڈرن نظام چل رہا ہے، اس میں بالکل پھنسے پڑے ہیں. ان کو دین کی، نظام کی، اسلامی سیاست کی سمجھ ہی نہیں آتی. جب اسلام کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسلام میں سیاست ہے ہی نہیں، آپ کوئی اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ایسے مطلب بڑے غلط اعتراض کرتے ہیں. تو کون سے ہم دلائل دیں کہ وہ تحریک لبیک کو جوائن کر لیں؟ دیکھیے، میں نے اپنا ذاتی نظریہ، میں ایک نیشنل کرکٹر ہوں، سپورٹس مین ہوں، اور ٹی ایل پی کا الحمدللہ مرکز نے مجھے پورے پاکستان آزاد کشمیر کی ذمہ داری دی ہے. اور میں نے الحمدللہ محض اللہ رسول کے حکم سے اور امیر المجاہدین کے فیض سے میں اس پہ کام بھی کروں اور ورک بھی کیا ہے. میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی قسم کی بات کریں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تو کوشش کریں دلائل سے بات کریں تاکہ دوسرے کو سمجھ آ جائے. اب مختصر ہے، میں ایک یہ بات کرتا ہوں کہ میں جب دوسری پارٹی کے لوگ ہیں وہ اپنے آخر مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، تو میرا ان سے ایک سوال یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ آیا تھا، تحریک لبیک نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، جیلیں کاٹ کے، ظلم و ستم سہ کے. آپ بھی جیل میں گئے تھے، یہ بھی بتاتے جائیں صاحب. بالکل، یہ میرے بھائی جیل میں تھے اور یہاں علاقے میں اسی کمرے میں یہیں سے گرفتار کیا گیا تھا. ایف آئی آر ہیں، موجود ہیں، ریکارڈ پہ ہیں. تو میں جب معاہدہ رکھایا گیا تو تحریک لبیک کا سمپل معاہدہ تھا، تمام پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ہمارے لیڈر اور عاشق رسول ہیں. تو عزت رسول کا بل جب پاس کرایا گیا قومی اسمبلی میں تحریک لبیک کے معاہدے کے مطابق، تو تمام پارٹیوں نے معاذ اللہ اس کی مخالفت کی. حضور پاک کی عزت کا بل تک پاس نہ کیا اس قومی اسمبلی میں جہاں بال کلمہ لکھا ہوا ہے. اور جو دوسری پارٹی کے لیڈر ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان اور عاشق رسول کہتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ. تو جس پارٹی نے عزت رسول کا بل پاس کرنا گوارا نہ کیا معاذ اللہ، جی تو وہ کیا عاشق رسول ہوں گے؟ اور دوسرا اہم دلائل میرے پاس یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اور میں ایک امیدوار ہیں ایم این ایم پی اے کے. ہمارے سامنے یہاں 3 لوگ بیٹھے ہمارے علاقے کے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان تینوں کو یہ علم ہو جائے کہ ہم دونوں، اللہ نہ کرے، ہم دونوں سود کا نظام یا سود کا کاروبار لین دین کرتے ہیں، کیا ایز اے مسلمان ہمارے علاقے کے لوگوں پہ اسلامی طریقے سے یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ ہمارا بائیکاٹ کریں؟ ہمارا بائیکاٹ کریں گے نا. جی بالکل بنتا. تو اسی طرح قرآن حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ اگر آپ کے میرے گھر میں یا کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ فاقہ آ جائے تو وقتی طور پہ وہ سود پہ قرض لے کے اپنا گھر چلا دے. نہیں، اس کا بھی نہیں ہے. جی بالکل، اسلام میں سود پہ تو بہت زیادہ سختی سے منع. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، تینوں مجھ سے جنگ کا اعلان ہے، اور جو اللہ سے جنگ کا اعلان کرے گا وہ جہنمی ہے، اس کا کچھ نہیں ہے. تو میں دوسرے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے عمران خان، نواز شریف، زرداری، یہ جو پارٹی کے آپ کے سربراہ ہیں، کیا انہوں نے آئی ایم ایف سے سود پہ قرض لے کے ملک نہیں چلایا؟ اور ملک کیا چلایا؟ اس پہ اپنی عیاشیں کی ہیں، پروٹوکول، عوام کو کچھ نہیں دیا. تو جب سمپل ہے، جب انہوں نے سود پہ لین دین کیا، اللہ رسول سے جنگ کا اعلان کیا، ان پہ اللہ رسول کی بھی لعنت ہے. تو آپ ایسے مسلمان، آپ بھی لعنت بھیجو اور ووٹ دو، طریقے لبیک یا رسول کریں ان کو.
حالانکہ جو ان کے مطلب پی ٹی آئی کے یا نون لیگ کے یا جو بھی سیاسی پارٹیاں جو پہلے سے پاکستان میں موجود ہیں، ان کے جتنے بھی کارکن ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ پاکستان سود کے نظام پہ چل رہا ہے. یہاں جو نظام ہے وہ اسلام کے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر غازیوں کو پھانسی دے دی جاتی ہے اور سود پہ نظام سارا چل رہا ہے. تو پھر بھی ہمارے یہ لوگ ہمارے علاقے کے ہم جیسے وہ بھی ہیں صاف ذرے اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، پھر یہ ایسے لوگوں کی سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ آخر ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے ایسا؟ دیکھیں آپ نے پہلے ایک بات کی، پہلے تو یہ قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء کرام تھے اپنی قوم کو سیاست سکھایا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بیٹھ کے سیاست کی. ہمارے جو 4 وقت کے پہلے گورنر بنے خلیفہ 4 یار ماشاء اللہ صحابہ کرام، ان کی عظمت کو سلام، انہوں نے سیاست کی. یہ بات کلیئر ہو چکی ہے اس ٹائم جب سے طریقے لبیک یا رسول اللہ بنی ہیں. امیر المجاہدین بابا خادم مساجد نے تمام باتیں قرآن حدیث کے مطابق کی ہیں. انہوں نے بالکل ایک شیشہ آئینہ سامنے رکھ دیا پاکستانی قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے. اب اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، حضور پاک کا فرمان ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکتی، جو جھٹلائے گا وہ بندہ کافر ہے. حضور پاک کا فرمان ہے کہ جو بندہ جانتا ہے یہ شخص ظالم ہے اور اگر کسی نے اس کا ظالم ہوتے ہوئے اس کا ساتھ دیا تو وقت کے عالم دین کو اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دینا، وہ بندہ کافر ہے. یہ ہمارے حضور پاک کا فرمان ہے. اب دوسری پارٹی والوں سے طریقے لبیک یا رسول سے کے مقابلے میں جو پارٹی کھڑی، میرا ان سے یہ سوال بھی ہے اور یہ دلائل سے جواب بھی ہے. کیا آپ کے لیڈروں نے ختم نبوت پہ حملہ نہیں کیا تھا؟ کیا آپ کے لیڈروں نے غازی ممتاز حسین قاضی کو پھانسی دینے میں، کیا آپ کے لیڈروں نے زنا کے بل، شراب کے بل کے حق میں پاس کرنے کے لیے طریقے لبیک یا رسول نے ہر موقع پہ آواز اٹھائی، ہر موقع پہ اس قوم کی غیرت جگہ ان کو بتایا؟ اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اگر یہ طریقے لبیک یا رسول اللہ اور ہم کہتے ہیں دین کے ساتھ، اسلام کی سربلندی کے ساتھ اگر یہ نہیں کھڑا ہوتے تو پھر قرآن حدیث کے جو فتوے ہیں، جو دلائل ہیں وہ موجود ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں اور قیامت کے دن یہ منافقین کے اور جہنمیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جب یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر یہ کام منافقوں والا یا ایسے کرتے ہیں کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ نعوذ باللہ یہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، اس طرح کے ان لوگوں کے کام ہیں. اچھا چلو یہ سوال کا اختتام کرتے ہیں. تو نیکسٹ سوال جو آپ سے ہے وہ آپ کے جو جاب ہے یا جو آپ کا مطلب ایک فیلڈ ہے کہ یہ آل سپورٹ ونگ کے آپ امیر ہیں، یہ سپورٹ ونگ کا مقصد کیا اور مشن کیا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے شرٹ بھی رکھی ہوئی ہے، یہ ٹی ایل پی آل سپورٹس ونگ کی طرف سے یہ ہم نے بنائی ہے الحمدللہ سے. جی جی، یہ اوپر کرین، آپ نے کرین بھی بنوائی، اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بھی لگوایا اور اس کے بعد ٹی ایل پی لکھوائی، آل سپورٹ ونگ. ہاں جی، تو خادم حسین رضوی، AHR انس حسین رضوی، پیچھے قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا نام ماشاءاللہ سے یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ پاک فوج. اور میں اس موقع پہ یہ بتاؤں گا کہ ٹی ایل پی سپورٹس ونگ کا جو مشن ہے، مقصد ہے، وہ اس شرٹ سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جو امیر المجاہدین کا پیغام ہے ہم نے اس کو عام کرنا ہے ہر شعبے میں، چاہے کھلاڑیوں، ڈاکٹروں، اسٹوڈنٹ ہو، جو بھی ہے. تو اللہ کے حکم سے مجھے امیر محترم نے، مرکز نے یہ ڈیوٹی لگائی، میں نے اس شعبے کو یہ لے کے میں جو چل رہا ہوں. اس میں ایک ریکویسٹ کروں گا، جتنے ہمارے MNA MP کے امیدوار ہیں، جتنے ہمارے TLP کے کینڈیڈیٹ ہیں، کونسلر کے، چیئرمین کے، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس طرح کی شرٹ بنوائیں اور یہاں پہ وہ اپنا امیدوار اپنا نمبر لکھے گا، یہاں پہ اپنا نام PP اور تاکہ وہ اس کی PP میں جتنے سپورٹس مین ان کو دیں گے، وہ جہاں بھی کھیلنے جائیں گے کرین کی کمپین ہوگی. اور میں اکثر لوگوں سے جب بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ کا انتخابی نشان کیا ہے، تو کرین اس لیے اس میں بڑی کر کے بنائی ہوئی ہے الحمدللہ کہ ان کو پتہ ہو جی اس پہ یہ کرین ہے. جی جی بالکل پتہ چلے تحریک لبیک کا انتخابی نشان کرین وہ لگانا ہے. اور اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ اس میں پاک فوج کا ذکر کیا ہوا ہے، ہمارے بابا جان نے بھی پاک فوج کا نعرہ بلند کیا. میں یہ بات کلیئر کروں، پاک فوج زندہ باد. وہ جو ہمارے امیر المجاہدین جن کا نعرہ لگایا، جو بارڈر پہ کھڑے ہیں، جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم چین کی نیند سوتے ہیں، تو وہ پاک فوج زندہ باد. وہ نہیں پچھلے 75 سال سے چاہے جرنیل ہو، چاہے کرنل ہو، چاہے جو بھی ہو، جس نے بھی اسلام سے، دین اسلام سے، پاکستان کے آئین سے غداری کی ہے، اس پہ اللہ رسول کی لعنت ہے. اور ایز اے مسلمان میرا ذاتی نظریہ بھی یہی ہے اور ہر پاکستان، ہر مسلمان کو اس پہ لعنت ہے، چاہے وہ جرنل ہے، چاہے جو مرضی ہے، اگر اس نے اسلام سے غداری کی ہے، اگر اس نے اسلام سے محبت کی ہے، وفاداری کی ہے اور پاکستان سے محبت کی ہے، تو یہ زندہ باد کا نعرہ اس کے لیے. بالکل جی، پاک فوج زندہ باد، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اچھا نیکسٹ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم لوگ اگر تحریک لبیک کو ووٹ دیں
تو یہ جو ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں لبرلزم اور انگریز کے چمچے وغیرہ، تو یہ کبھی بھی اسلام کو اوپر نہیں آنے دیں گے، یعنی تحریک لبیک کو اوپر نہیں آنے دیں گے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، یہ تھوڑا سا آگاہ کر دیجیے گا. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ میں یہ کہتا ہوں ہر پاکستانی قوم جو ہے، مسلمان ہمارے بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں، اور اگر دوسری اقلیت بھی ہیں جس میں ہندو ہیں، عیسائی ہیں، دین اسلام کے مطابق ہم ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، وہ اپنے شریعت کے مطابق اپنی عبادت گاہوں میں رہیں، اپنی تبلیغ کریں. لیکن جیسے ہمارے بابا جی نے فرمایا کہ کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا صحابہ کی شان میں اس طرح کسی قسم کی کوئی بکواس نہ کریں، باقی وہ رہیں. تو ان سے بھی میرا جو ذاتی سوال ہے کہ آپ TLP لبیک یا رسول اللہ کرین کو ووٹ دیں. پاکستان کا جو 75 سال سے یہ جو بدبودار نظام، یہ گندا نظام، یہ کرپٹ نظام جس نے اس ملک کا، قوم کا بیڑا غرق کر دیا، آپ کے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آپ کو بد دعائیں دیں گی، آپ کو برا بھلا کہیں گی کہ آپ لوگ ہمارے بڑے تھے تو کیسے لوگوں کو آپ ووٹ دیتے رہے. ان سے جان چھڑوانے کے لیے آپ کرین کو، TLP کو ووٹ دیں. اور اب اہم بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ آنے نہیں دیں گے، لبرل یا کوئی بھی ہے. میں یہ نہیں سمجھتا آج کے دور میں کوئی بھی فرعون، یزید، نمرود جتنا مضبوط نہیں ہے. جی جی بالکل، یہ میرا ایمان ہے اور ہر مسلمان پاکستانی کو ہونا چاہیے. جب انہوں نے دین اسلام سے ٹکر لی، وہ نست و نبود ہو گئے، تو ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ ان کے جتنے مضبوط بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم اپنے ایمان سے پرامن طریقے سے ہم ووٹ دیں کرین کو. اور میں ادھر مختصر دو باتیں کرتا ہوں جی جی ووٹ کرین کو دینے کے لیے. کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو چڑیا اپنے چونچ میں پانی کے قطرے ڈال کے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ڈالتی تھی. آگ بہت بڑے پیمانے پہ تھی. تو چھپکلی جو ہے کچھ آج کل منافقین ہیں جو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں، اس میں جو بالکل دین اسلام سے بھٹک چکے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں جی جیسے چھپکلی نے اڑایا کہ کرین کو ووٹ دینے سے ضائع ہو جائے گا، یہ آنے نہیں دیں گے. اس نے چڑیوں کا تیرے ان قطروں سے آگ نہیں بجھنی. اس چڑیا نے بڑا پیارا جواب دیا، اور ہمیں اس کی چڑیا جتنی غیرت آنی چاہیے. حالانکہ ہم اس چڑیا سے کئی درجہ لاکھ بہترین ایک نبی کی امت ہے الحمدللہ. چلو اس کی جتنی غیرت ہے. اس نے کہا مجھے پتہ ہے میرے قطروں سے آگ نہیں بجھنی، لیکن قیامت کے دن میں اپنے اللہ کو یہ کہوں گی، یا اللہ تو نے مجھے جتنی طاقت پاور دی تھی، میں تیرے دین کے ساتھ، حق کے ساتھ، نبی کے ساتھ کھڑی تھی. آج ایز اے مسلمان ہم اس کی جتنی غیرت دکھائیں، لبیک یا رسول اللہ کرین کو ووٹ دیں. اللہ نے ہمیں جتنی طاقت پاور دی، ہم کرین کو ووٹ دے کے قبر میں، حشر میں یہ بات کر سکے کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کے دین کے ساتھ، حق کے ساتھ، خط نبوت، ناموس رسالت کی پہرے داری کے ساتھ ہم کھڑے تھے. کرین کو ووٹ دے کے اس نظریے سے ووٹ دیں، آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا، آپ کو دنیا میں اور قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا. اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے، میں پورے پاکستان میں گیا ہوں، دنیا میں گیا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی کہ جو ہمارا امیدوار ہے، کینڈیڈیٹ ہے، اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، اس کا یوں نہیں ہے، یا میں مثال کے طور پہ امیدوار ہوں. کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں. پہلی بات ہے، ہم ان لوگوں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں لبیک والے کہ آپ یا آپ کوئی ایسا نیک بندہ، ہم سے اچھا بندہ، نیک بندہ لے کر آئیں، ہم اس کو ٹکٹ دینے کو تیار ہیں. بالکل، ہمیں ٹکٹ کا تو کوئی ہمیں جو اس مشن پہ ہماری طرح اپنا مال، جان، تن، من، دھن ہر چیز قربان کرے، اس نظریے پہ آئے تو ہم ٹکٹ اس کو دینے کو تیار ہیں. نہیں تو پھر ایک میں اس پہ وہ آپ کو واقعہ بتاتا ہوں ان منافقین کے لیے. ایک صحابی رسول نے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے رشتہ کوئی نہیں دیتا. آپ نے فرمایا فلاں چچا گھر چلے جاؤ، صحابی گھر، اس کا دروازہ کھڑکاؤ، اس کو کہو کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دو. وہ مختصر وہ گیا، دروازہ کھڑکایا، اس کے والد نکلا، اس صحابی نے اپنا نام بتایا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صحابہ کی عظمت کو سلام. بالکل جی، سبحان. جب صحابی نام بتایا، میں نے جو سنا ہے اس کے والد کی نظر میں صحابہ، جو صحابی رسول ہوگا وہ بے روزگار ہوگا، یہ کوئی مسئلہ ہوگا، ان کی آپس کا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ کو رشتہ دوں؟ تو میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں. تو صحابہ رسول کے تھوڑا دل میں ایک دل دکھا کہ یار مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، دنیا کائنات کے مالک نے بھیجا ہے. تو یہ آگے سے کہہ رہا ہے سوچ کے بتا دو. اس کی بیٹی نے کہا ابو کون ہے؟ اس نے کہا فلاں. اس نے کہا ابو اس کو کہو مجھے رشتہ منظور ہے. اس نے کہا بیٹا، اس نے کہا ابو اس کو نہ دیکھ، بھیجنے والوں کے دیکھ. یہ مثال ہے. آپ لبیک یا رسول اللہ کو جو MN MP کا امیدوار ہوگا، آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، وہ پیغام کس کا لے کے آیا ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے اس اسلامی بہن جتنا جذبہ، غیرت رکھتے ہوئے آپ نے امیدوار کو نہیں دیکھنا، آپ نے لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ مہر کرین کو لگانی. یعنی مطلب ہے کہ اگر لوگ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے اندر اسلام نافذ کرے گی. اچھا، ایک اور اہم سوال یاد آ گیا کہ پاکستان کا جو معاشی نظام ہے یہ بالکل تباہ ہو چکا ہے، تو کیا اسلام آنے پر یہ نظام درست ہو جائے گا؟
میں آپ کو کہتا ہوں یہ چٹکی میں ہو جائے گا. اور میں آپ ابھی اس کو پلاننگ بتاتا ہوں. ہمارے پاکستان میں جس مرضی ادارے میں چلے جائیں بغیر رشوت کے جائز کام بھی نہیں ہوتا. ایسا ہے نا؟ جی بالکل، جس ادارے میں بھی جائیں رشوت تو چل رہی ہے. جی بالکل. کرپشن کی انتہا ہے. طریق لبیک یا رسول اللہ جب آئے گی سب سے پہلے جب وہ انصاف اور یہ کرپشن ختم ہوگی تو کروڑوں روپے تو آپ کے پاکستان کے یہ بچ جائیں گے جو وہ 5,000 10,000 یا 1 لاکھ روپے بیچارے مجبور ہو کے رشوت دے کے وہ اپنے جائز کام نکلواتے ہیں. جب آپ یہ دیکھیں جب یہ آپ کو بالکل میرٹ پہ کام ہوگا تو کروڑوں روپے آپ کا یہ بچ گیا. ہماری معیشت بہتر ہوگی. جس بندے کا اگر میں نے لاکھ روپے رشوت لے کے کام کروانا ہے تو جب طریق لبیک کی حکومت آئے گی تو میرے لاکھ روپے لگے بغیر میرا جائز کام ہو جائے گا تو میرے وہ لاکھ روپے میرے گھر میں آ گئے تو معاشی طور پہ آٹومیٹک میں مضبوط ہو گیا. بالکل. اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مختلف ایم این ایم پی کو آپ تنخواہیں جہازوں کے ٹکٹ فری الاؤنسز فری یہ جو دیے جا رہے ہیں یہ پروٹوکول یہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے. میں آپ کو افغانستان کی آپ کو مثال دیتا ہوں. وہ اسلام کے نام پہ بنی ہے. جی بالکل. اب بھی حالانکہ وہ ریاست بنی لیکن دیکھیں وہ پچھلے 30 سال سے جنگ زدہ ملک تھا. پاکستان میں نہ جنگ ہوئی, ہم خوشحال ہیں, ہمارے کپڑے اچھے, جوتیاں اچھی. ان کے پاس نہ کپڑے اچھے نہ جوتے پہنے کو, لیکن انہوں نے اسلام کی طاقت سے ماشاءاللہ قربانیاں دی, محنت کی. آج دیکھیں وہاں پہ پٹرول جو ہے 70 روپے لیٹر ہے, پاکستان میں 300 سے ابب ہے. انہوں نے اسی چیز کو کنٹرول کیا. ہم بھی انشاءاللہ آپ کے اربوں روپے یہ بچ جائیں گے. یہ جو ایم این ایم پی کے تنخواہیں یہ جو پروٹوکول یہ سب ختم ہو جائے گا. ہمارا جو وزیر ہوگا انشاءاللہ آپ کی مسجد میں آپ کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہوگا, نماز کے بعد وہ کھلی کچائی لگا دے گا. آپ کو تھانے ججز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ادھر آئیں گے. تو یہ دیکھیں نا آپ کے اربوں روپے یہ معاشی طور پہ یہ آپ کو بچ جائے گا. اس کے بعد یہ سود کے جب نظام ختم ہوگا اللہ رسول کی رحمت آئے گی, آپ خوشحال ہو. جی بالکل. اچھا ایک اور سوال یاد آیا آپ سے کہ یہ جو آپ نے امامہ شریف باندھا ہوا ہے تو یہ آپ نے اپنی محبت سے خود باندھا ہوا ہے یا مطلب کیونکہ ظاہری طور تو آپ کوئی ایک مذہبی نہیں نظر آتے, تو اس میں کیا ریزن ہے؟ یہ بالکل جی امامہ شریف ماشاءاللہ میں بیسیکلی اسپورٹس مین کرکٹر ہوں لیکن لبیک یا رسول اللہ سے محبت بھی کرتا ہوں. یہ میں گیا ہوا تھا لاہور مرکز تو امیر محترم نے یہ مجھے امامہ شریف تحفہ بھی دیا تھا اور اپنے ہاتھ سے یہ مجھے پہنایا تھا. بڑے آپ خوش نصیب ہیں کہ امیر محترم حافظ صاحب حسین رضوی صاحب نے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے پہنایا ہے یا دیا ہے؟ انہوں نے دیا بھی ہے, پہنایا بھی اپنے ہاتھ سے ہے. اور میں بالکل اس میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ قائد ملت اسلامیہ اور اتنے بڑے مجدد ثانی ولی اللہ کے بیٹے اور خود ولی اللہ ہے الحمدللہ. جس مشن پہ کام کر رہے ہیں امیر محترم حافظ صاحب حسین رضوی ولی اللہ ہیں. اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے یہ امامہ شریف انہوں نے دیا پہنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا نام بھی امیر محترم نے ماشاءاللہ خنسا نور رکھا تھا. ماشاءاللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں. اچھا تو ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ تحریک لبیک کی طرف سے ایم پی اے کی سیٹ پہ امیدوار ہیں, میرے خیال میں 2 پی پیوں میں, پی پی 217 اور پی پی 219 میں, اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی کس پی پی میں, وہ پی پی 217 میں. یعنی آپ نے 3 جگہوں پہ 2 بندوں نے امیدوار کے ٹکٹ کی کوشش کی ہوئی ہے. تو آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کیا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی طرف سے آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا؟ اور اگر نہیں دیا جائے گا تو پھر آپ کا کیا مشن ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اور اپنی زوجہ کو جو حافظہ ختیجہ بی بی ہے وہ جو میں نے درخواست جمع کرائی, جو کاغذات جمع کرائے ایم پی اے کے لیے, میں نے ایم پی اے کے ٹکٹ کے لیے نہ میرا ذہن ہے نہ میں کبھی مطلب اس تحریک میں اس وجہ سے آیا تھا. میں نے صرف اس نظریے سے میں نے جمع کرائی کہ حضور کے دین کے لیے الحمدللہ میں نے عملی طور پہ اپنے ماں باپ مال جہاں فیملی ہر چیز پیش کر دی ہے. اور خواتین جو میری زوج ہے وہ حافظ قرآن ہے, عمرہ کیا ہوا ہے, عالمہ کورس کر رہی ہیں الحمدللہ, مکمل ابھی ہونے والا ہے. ان کو اس لیے میں اس فیلڈ میں لایا کہ بہت سے لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ کی جو پارٹی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ TLP شدت پسند ہے, یہ عورتوں کے حوالے سے نہیں ہے. میری زوجہ کے جو کاغذات جمع ہوئے وہ کلیئر بھی ہوئے, یہ اس چیز کا پیغام دیتی ہے کہ TLP تحریک لبیک پاکستان شریعت کے مطابق, پاکستان آئین و قانون کے مطابق ہر اس چیز کو حقوق دیتی ہے اور اس کو ماشاءاللہ عزت دیتی ہے جو شریعت میں اس کے لیے ہے. یعنی کہ عورتوں کے حقوق کے لیے اس سے بڑی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم نے TLP والوں نے اپنی ماں بہن بیٹی کو الیکشن میں عورتوں کے حقوق جو مسائل ہیں جو ان کو پتہ ہیں وہ کوشش کریں کہ اگر وہ بن جائیں تو وہ وہاں بیان کر سکیں. جی بالکل. اچھا اس کے بعد جب میں آیا ہوں نا آپ کے گھر کے باہر نا ادھر دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا تاج دار ختم نبوت اور اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا ختم نبوت چوک.
میں ختم نبوت چوک لکھا ہے، تو یہ مطلب آپ نے خود ویسے لکھا ہوا ہے یا اس کو کوئی رجسٹرڈ بھی کروایا ہوا ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ آپ نے ہی آ کے لکھا ہے یا آپ کے یہاں تحریک لبیک میں شامل ہونے سے پہلے اس کا نام ہے؟ اس کے حوالے سے ایک میں پچھلا سوال اس کا جواب دیتا ہوں، پھر اس کے میں دیتا ہوں. آپ نے کہا مرکز مجھے ٹکٹ دے تو پھر کیا پالیسی ہے، نہ دے پھر کیا پالیسی ہے. میں الحمدللہ پہلے دن سے لے کے اور جب تک میرے اندر سانس ہے میں اسی جوش و جذبے سے طریق لبیک یا رسول اللہ، جو کسی کی ذاتی پارٹی نہیں ہے، کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے. ہمارے بابا جی فرما کے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، ختم نبوت کی پیراداری کی، صحابہ کرام کے نموز کی اور شہید اہل بیت جو ہیں ان کی نموز کے لیے پیراداری بنائی گئی ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مرکز مجھے ٹکٹ دے یا نہ دے، مجھے اس سے کوئی بالکل کوئی مطلب نہ مجھے برا فیل ہوگا نہ مجھے کچھ محسوس ہوگا. اور جو بھی امیدوار آئے گا میں اس کے لیے ایسے محنت جذبہ کمپین کروں گا جیسے میں خود امیدوار ہوں. اور مجھے ٹکٹ کا لالچ نہ کل تھا نہ آج ہے اور نہ کبھی ہے. مرکز ٹکٹ دے دے گا جی بسم اللہ، اگر خدا نہ خواستہ نہیں دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں. جو امیدوار ہے ہم اس کی نہیں، ہم حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے، جو بابا جی فرماتے تھے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مختصر میں اپنی بخشش کے لیے، اپنی فیملی کی بخشش کے لیے کرین کو موڑ دوں گا اور طریق لبیک یا رسول اللہ کے لیے بھرپور انداز سے کمپین چلاؤں گا. اب وہ سوال آ گیا یہ ختم نبوت کا. یہ الحمدللہ میں نے تحریک میں آنے کے بعد میرے ایک ذہن میں بات آئی کہ ہم سب عاشق رسول ہیں، ہم جوش جذبہ رکھتے ہیں. تو میں نے سوچا بھی عملی طور پہ بھی ہم کچھ کریں، خالی جگہ جگہ نعرے لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا. عملی طور پہ بالکل عملی طور پہ کام تو کر کے دکھانا ہے لوگوں کو متاثر. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میں نے عملی طور پہ، یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے، اس پہ میں نے آئی ڈی کارڈ پہ سرکاری طور پہ یہ منظور کرایا. یہ ختم نبوت چوک، لسانی کالونی، گلی نمبر 1. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے گاؤں میں بھی جو ہے علاقے کا نام، اچھا اس میں مزے کی بات یہ کہ آپ کے علاقے کا نام وہی رہے گا. بس آپ نے مطلب کچھ اعتراض بھی کرنے والے اٹھے ہیں یہاں پہ، لوگوں نے سمجھا کہ بھئی اسے نام چینج کر لیا، حالانکہ وہ دنیاوی نام تھا. لیکن الحمدللہ میں نے بڑے اچھے انداز سے اس کے علاقے کا نام وہی رکھا ہے. پہلے اس کا لکھ دیا، پہلے نام تھا لسانی کالونی گلی نمبر 1، اب ختم نبوت چوک لسانی کالونی گلی نمبر 1. تو میں نے عملی طور پہ الحمدللہ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ لکھ کے اپنے فیملی کے لیے، اپنی بخشش کے لیے اور ختم نبوت کی پیراداری کے لیے عملی طور پہ میں نے الحمدللہ یہ کام کیا. جی زبردست، آپ کی یہ بڑی محنت ہے، بڑی جد و جہد ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے نام پہ یہ چوک بنوایا اور پھر رجسٹر بھی کروایا، اور اس کے بعد اگلا قدم اپنے شناختی کارڈ پہ رجسٹرڈ بھی کروایا اور درج بھی کروایا. تو ماشاءاللہ یہ میرے خیال میں مجھے بھی، میری طرف سے بھی آپ کو داد ہے کہ یہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے. اچھا جناب ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یوٹیوب چینل مارکمل سیال. تو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے نامزد امیدوار PP 217 کے آل سپورٹ ونگ کے امیر. تو ان کا جو احوال آپ نے سنا، امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. تو ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.